انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت مولانا محمد ندیم احمد صاحب عطاری زید مجدور بہت ہی احترام اور تعظیم کے لائق صوفی باثبات حضرت مولانا شیر عالم صاحب لکشمندی مجددی مرکز اللہ العالی علماء ذی وقار ائمہ مساجد برادران ملت اور محفل ہے جس میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گرامی مرتبت جناب محمد انصر صاحب قادری، انہوں نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور جتنے بھی عاشقان رسول اس جامع مسجد سلطان مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے جس محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب حاضرین و سامعین کو ذکر مصطفیٰ کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ حضرت مولانا محمد ندیم احمد صاحب عطاری زید مجدہ نے جس حسن ظن کی بنیاد پر میرے متعلق کچھ تحسین کے کلمات ارشاد فرمائے، میں قطعاً اپنے آپ کو اس کا اہل اور لائق تصور نہیں کرتا۔ یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے عمل کے راستے پہ چلا دے، اور ایسی زندگی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے جس زندگی کے حوالے سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں۔ میں دین متین کا ایک ادنا سا طالب علم اور دین کا ادنا سا خادم ہوں، بس یہی میری پہچان ہے۔ مختصر وقت میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات مقدسہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو میرے بیانات سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اہل سنت و جماعت پر بڑا ہی لطف و کرم ہے کہ ان کے تمام نظریات، ان کے تمام عقائد کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے رہنمائی لیتے ہوئے آج کچھ باتیں ہم سیکھیں گے جو وقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔
اللہ کریم نے فرمایا کل اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی دعویٰ کیا جائے، خواہ عدالت میں دعویٰ دائر کیا جائے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بندہ کوئی دعویٰ کرے تو ہر دعویٰ جو ہے وہ دلیل کا محتاج ہے۔ کسی کورٹ میں، عدالت میں اگر آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو وکیل جب کیس کی تیاری کرتا ہے تو اس دعوے پر دعویٰ کرنے والے سے دلائل مانگتا ہے، تمہارے پاس کیا پروف ہیں، کیا ثبوت ہیں، وہ سارے لے آؤ تاکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ تمام پروف اور وہ تمام دلائل میں عدالت میں پیش کر سکوں۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی آبادیاں اور بستیاں تھیں۔ حضور نے جب دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس رسول پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ہم کون ہیں اللہ سے؟ تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا اللہ سے تو ہم محبت رکھتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں پہلے ہی، تو ہم ان پر ایمان کیوں لائیں؟ ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کو پہلے ہی رب مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اگر تم اس دعوے میں اس کی دعوے کی ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہ تمہارا دعوی محبت الہی محض دعویٰ ہے۔ اگر اس دعوے کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے دلیل یہ ہے فاتبعونی، پھر میری اتباع اور میری پیروی اور میرے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اگر تم نے میری اتباع کر لی تو اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو، اگر میری اتباع و پیروی نہیں کرو گے تو تم دعوی محبت الہی میں جھوٹے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قیامت تک اس آیت کریمہ سے ایک ضابطہ، ایک اصول طے پا گیا کہ جس کسی کو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہوگا تو اس دعوے کے لیے اس کو دلیل پیش کرنا پڑے گی، اور وہ دلیل ہے اتباع مصطفیٰ۔ دلیل کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا۔ دعوی محبت الہی پر دلیل ہے اتباع مصطفیٰ، فاتبعونی۔ اور جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور پیارے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرے، پیروی کرے، بے نیاز رب نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم حضور کی اتباع میں اپنے آپ کو دے دیتے ہو اور اپنے آپ کو حضور کی پیروی میں دے دیتے ہو تو تمہیں انعام اتنا بڑا ملے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے، وہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ایک ہے اطاعت
اور ایک ہے اتباع۔ عمومی طور پر عام لوگ دونوں لفظوں کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں کچھ تفاوت ہے، فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو اطاعت کہتے ہیں، اور اتباع کہتے ہیں کسی کے عمل کو دیکھ کر اس عمل کو اپنانا، اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ اتباع جو ہے وہ عمل کی ہوتی ہے، نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اطاعت اس کی پیروی کرنا، اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے اعمال کو سلسلہ درست کرنا۔ تو دو چیزوں کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو اور حضور کی اطاعت بھی کرو۔ اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، قرآن مجید کا وہ ترجمہ ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے کنز الایمان ضمانت ہے، کیونکہ اس کا نام ہی ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ اب دیکھیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اتنا عام فہم، سیدھا اور سادہ ترجمہ ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھتا ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے نا۔ میں نے آج کی مختصر محفل میں صرف ایک بات سمجھانی ہے کہ ہم جب کہتے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ورسولہ، اور میں ایمان لایا اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر یہی کہا جائے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے اور رسول اللہ کی ضرورت نہیں معاذ اللہ، تو ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ کسی نبی ولی اور کسی بزرگ کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر میں دعوت غور و فکر دوں گا نوجوانان ملت کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، سلطان مدینہ مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والوں کو میں یہ دعوت غور و فکر دوں گا کہ بے نیاز رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر صرف یہی بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو پھر ایک ہی حکم ہوتا اطیعوا اللہ، کہ اللہ کا حکم مانو اور قصہ ختم، باقی بس صرف اللہ کا حکم مانو بس، اور کسی کے حکم ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے بچے نوجوان، یہ میرے بیٹے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، بڑا نازک دور ہے۔ یہ مسجد سلطان مدینہ نام ہو تو یقیناً یہاں حق کی تبلیغ ہوتی ہے، ہر لمحہ ہوتی ہے۔ تو میرا یہ دینی فریضہ ہے، میں اپنے بزرگوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو یہ بتاؤں کہ ذرا اس بات میں غور کرو۔ تو جگہ جگہ دیواروں پہ بھی چاکنگ کریں گے، بچے اسکول الجبرا پڑھنے جائیں، انگلش پڑھنے جائیں، سائنس پڑھنے جائیں، تو انہیں اپنا زہریلا مواد جو ہے ان کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں اور وہ عقیدہ توحید کو مسخ کرتے ہیں۔ ایک ہے خالص توحید، ایک ہے نا خالص توحید۔ خالص جیسے گھی ہے، لوگ کہتے ہیں یار خالص گھی لے کے آؤ، ملاوٹ والا گھی نہیں چاہیے ہمیں، خالص گھی چاہیے، خالص دیسی گھی لے کے آؤ۔ ہر چیز خالص تلاش کرتے ہو تو عقیدہ بھی تو خالص تلاش کرو گے۔ اب بیٹے کو گھی لینے بھیجتے ہو، کہتے ہو یار، پہلے کہتے تھے دیسی گھی لے کے آؤ، اب کہتے ہیں خالص دیسی گھی لے کے آؤ۔ پہلے صرف دیسی گھی، بس دیسی گھی لے آؤ، جب سے ملاوٹ شروع ہوئی تو پھر کہتے ہیں خالص دیسی گھی، اور جب دیسی گھی میں بھی ملاوٹ ہونے لگی تو پھر ایک لفظ کا اور اضافہ ہو گیا، اصلی خالص دیسی گھی، اصلی خالص۔ اب میں کہتا ہوں جب عقیدے میں ملاوٹ ہو جائے تو اصلی اور خالص توحید کیا ہے اور نہ خالص اور بناوٹی توحید کیا ہے۔
بناوٹی توحید اور ناخالص توحید یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کو اس کے پیارے رسول سے دور کیا جائے، یہ ناخالص توحید ہے کہ توحید کی آڑ لے کر اور عقیدہ توحید کی آڑ لے کر رسول اللہ سے دور کیا جائے، جبکہ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم رکھے، اور اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ تعالی۔ ایک ہے بندے کا اپنے رب سے تعلق، اور ایک تعلق بالرسالت ہے، وہ تعلق مدینے والے سلطان مدینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، دونوں تعلق۔ خالص توحید اور ناخالص میں فرق کیجیے۔ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ عقیدہ، اور محمد رسول چاہتا ہے۔ عیسائی ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے، نیچری ہے، کوئی مجوسی ہے، ہندو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ آپ کہیں بس لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ، بس اللہ ہی اللہ، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ایمان سے بتائیے وہ مومن کہلائے گا؟ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا؟ اس کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھانا ضروری ہے۔ جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یہ بیان توحید ہے، محمد رسول اللہ بیان رسالت۔ میں اپنے عزیز بچوں، مجھے کیا غرض ہے جہاں مرضی کوئی جائے، لیکن مجھے آپ کی آخرت بڑی عزیز ہے۔ یہ قبر میں جب جا کے جوتے پڑیں گے اور وہاں پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عاقبت اور قبر کو سنوارو، ورنہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ میں محض قبر اور آخرت کی بہتری کے لیے آپ سے عرض کروں گا۔ میری آج چند باتوں پہ ذرا توجہ سے سن لینا، زندگی بھر انشاءاللہ آپ ڈگمگا نہیں سکیں گے۔ جو ترجمہ لا الہ الا اللہ کا یا رسول اللہ کہنے والی مسجدوں میں جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی مبلغ وہ ترجمہ نہ سمجھا سکا ہے نہ کر سکا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو خالص توحید ہم بیان کرتے ہیں یا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ دنیا میں کسی مسلک کا عقیدہ نہیں ہے۔ سب کیلنڈر آپ پڑھ لیں، یہ ملوں سے کیلنڈر چھپتے ہیں، دفتروں سے چھپتے ہیں، کمپنیوں کے کیلنڈرز، ان پہ ترجمہ دیکھیں لا الہ الا اللہ کا۔ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس نے اگر ترجمہ لکھا ہے وہ تو یقیناً صحیح لکھے گا۔ باقی سب یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یا رسول اللہ کہنے والا جب بھی ترجمہ کرے گا وہ کہے گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، اسے کہا جائے کہ یہ قبروں کو پوجنے والے ہیں، یہ قبروں کے پجاری ہیں، یہ پیروں کو پوجنے والے ہیں، پھر میں کہوں گا کہ یہ تو اتنا بہذا بہتان عظیم۔ جب ایک ترجمہ واضح ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی وجود رب کریم کے علاوہ پوری کائنات میں نہ کوئی سجدے کے لائق ہے نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اتنا کھرا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ جتنے میرے سامنے رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کا عقیدہ بھی کھرا ہے، خالص عقیدہ ہے۔ آپ کے پاس جو توحید ہے توحید بھی خالص ہے، یہ خالص توحید ہے۔ دیکھیے کیسی خالص توحید ہے، دنیا میں ایسی توحید کسی کے عقیدے میں نہیں۔ دنیا میں سب سے عزت والی قبر آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور سے بڑھ کر کوئی محترم و محتشم قبر دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے عزت والی قبر پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو بھائی میرے بیٹوں، میرے نوجوانوں، بچوں، اسکول کالج میں پڑھنے والوں، تو جب ہم حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی اور قبر کو ہم کیا سجدہ کرتے ہوں؟ جو بھی یہ کہتا ہے کہ
کہ یہ جی یہ قبروں کے پجاری ہیں میلاد والے، یہ یا رسول اللہ والے قبروں کے پجاری ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ سیدی امام احمد رضا نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ صرف پڑھتے ہی ہیں، وہ صرف پڑھتے ہی ہیں، اور وہ چڑھانے کے لیے پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تم یا رسول اللہ کہنے والو، میلاد شریف کا حلوہ کھانے والو، اور ابھی 11ویں شریف شروع ہونے والی ہے، میلاد النبی کا حلوہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی 11ویں شریف کی کھیر آ رہی ہے۔ یہ آپ کو تانے دیتے ہیں، میں نے خوش طبی اس لیے کی ہے بھئی ایمان سے بتاؤ سوجی حلال ہے یا نہیں؟ سوجی اور گھی اور چینی اور گری میوہ بادام وہ جو ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ پھر حلوے کو کیوں برا بھلا کہیں گے؟ کھیر شریف دودھ کی بنتی ہے۔ میں نے کہا ابھی میلاد شریف کا حلوہ ختم نہیں ہوا، ابھی 11ویں کا چاند نظر آ جائے گا تو 11ویں شریف کی کھیر شریف شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ کریم نے پاک غذائیں پاک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، پاک غذائیں پاک لوگوں کے لیے۔ آپ کا عقیدہ کتنا کھرا ہے کہ سب سے معزز و محترم قبر حضور کی ہے بھائی۔ جب حضور کی قبر کو ہم سجدہ نہیں کرتے اور سجدہ جائز نہیں سمجھتے تو کسی پیر فقیر کی قبر کو کیسے سجدہ کرتے؟ لیکن ان سے غلطی ہو گئی، ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ تعظیم اور ہے اور عبادت۔ میرے جس بچے نے، بیٹے نے، نوجوان نے، میرے بھائیوں، بزرگ نے، میرے ہم عمر لوگ، میرے جوان بیٹے اور بھائی، بچے اسکولوں میں پڑھنے والے، ذرا غور سے آج میری بات سن لینا۔ عبادت اور ہے اور تعظیم، لوگوں کو فرق نہیں ہوا۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب لوگ پڑھتے ہیں مگر اس کی حقیقی روح سمجھا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والا سمجھا ہے۔ اور ہمارے امام ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی نہیں، جب ڈالڈا گھی نہیں تھا، بناسپتی گھی، پرانے بزرگ سفید داڑھیوں والے جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، یہ میرے ہم عمر ہیں، وہ ذرا غور کریں، ایک زمانہ تھا ڈالڈا گھی نہیں تھا، بناسپتی گھی نہیں تھا، تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے دیسی گھی، لوگ کہتے تھے یار گھی لے کے آؤ۔ کوئی باپ بیٹے کو بھیجتا تو کہتے جا بازاروں کی وہ لے آؤ، کیونکہ گھی اس وقت ایک ہی تھا، کون سا تھا؟ دیسی۔ اب جب ملاوٹ ہونی شروع ہو گئی، ڈالڈا بھی آ گیا، بناسپتی آ گیا، اب لوگ کہنے لگے دیسی گھی۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ ہم تھے اہل سنت و جماعت، اور جب گھی میں ملاوٹ ہونے لگی تو ہم نے کہا کہ پہلے گھی، پھر دیسی گھی، پھر خالص دیسی گھی۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ جب ملاوٹ ہونے لگی ہم نے کہا سنی حنفی، سنی حنفی، اور جب اور ملاوٹ ہوئی تو ہم نے کہا سنی حنفی بریلوی۔ پھر ہمیں اپنی مسئلوں پہ لکھنا، پرانی مسئلوں میں لکھا ہے اہل سنت و جماعت، بس، کیونکہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت عقیدہ۔ بریلوی کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ کوئی مذہب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جس طرح گھی ایک ہی تھا نا، دیسی گھی، پھر کہا جی دیسی گھی، پھر خالص دیسی گھی۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ جب عقیدوں میں ملاوٹ ہونے لگی پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا اہل سنت و جماعت حنفی، اور پھر اور ملاوٹ بڑی تو ہم نے کہا ساتھ بریلوی بھی لکھو، تاکہ پہچان ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ جب عقائد میں ملاوٹ ہو اور گڑبڑ ہو، خالص کو ناخالص بنا دیا جائے، تو جب خالص کی تلاش میں کوئی نکلے، جس مسجد کی پیشانی میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لکھا ہوگا، پتہ ہوگا یہ خالص توحید والے لوگ ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، خالص توحید والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ میں نے عرض کیا بیان توحید ہے، محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے جی۔ بعض لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ عبادت و تعظیم کا فرق بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو باتیں غور سے سن لیں۔ جب حضور کی تعریف کریں گے تو کہیں کہ جناب اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں حضور کی، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔
تو ایمان سے بتاؤ کلمے میں ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہے یا اللہ نے لکھا ہے؟ جن جن کو کلمہ شریف آتا ہے میں صرف ان سے کہوں گا سمجھانے کے لیے، کبھی آپ کو تکلیف نہ دیتا، خود ہی بولتا رہتا، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی تکلیف کریں۔ اگر جن کو کلمہ شریف آتا ہے وہ ایک دفعہ پڑھ دیں برکت کے لیے، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کریں، میری طرف دیکھیں، لا الہ آخری حرف کیا ہے؟ نہیں، اللہ، اس میں ذات، لا الہ الا اللہ، اللہ، لا الہ الا اللہ میں اللہ، میرے رب کا اسم ذات، یہ آخری حروف میں سے ہے۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ، اس جملے میں پہلا حرف کیا ہے؟ محمد۔ لا الہ الا اللہ میں آخری حرف اللہ، اور محمد رسول اللہ میں پہلا حرف، تو یہ اللہ کے ساتھ محمد جو کلمے میں لکھا ہے یہ آپ نے سلطان مدینہ مسجد والوں نے لکھا ہے یا عرش والے رب نے لکھا ہے؟ تو ہم کسی کو برا نہیں کہتے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے؟ ہم تو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ والوں کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ عقیدے میں گڑبڑ نہ کرو، ملاوٹ نہ کر یار عقیدے میں، عقیدہ وہ رکھ جو خالص عقیدہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، تفسیر البیان میں یہ ضمناً آ گیا مجھے ذہن میں، تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم جب تشریف لائے نا جنت سے زمین پر، تو آپ نے فرمایا رأیت علی اوراق اشجار الجنہ، میں نے جب جنت کے ہر درخت کے پتے پہ نگاہ ڈالی تو جنت کے ہر درخت کے پتے پر لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اور ساق عرش پر رأیت علی باب الجنہ، فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا تو عرش والے رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ تو ہم کون احساس لکھنے والے؟ میں ایک مسجد میں سفر کے دوران رکے نماز کے لیے، تو میں نے دیکھا پوری مسجد میں دیوار پہ نا پورے چاروں طرف اللہ اللہ اللہ، کہیں بھی محمد نہیں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بھی۔ میں نے کہا اس رب کریم نے تو عرش پہ اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا، جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا، جنت کے درخت کے ہر پتے پہ لکھا، خدا جانے ملا نے کیوں نہیں لکھا؟ بھئی یا تو کلمے بھی نہیں ہے، نام ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ایک استاد صاحب تھے، بڑی روحانی شخصیت تھے، اور جب سرکار کا ذکر آتا تھا آنسو میں جھڑی لگ جاتی۔ ایک دن انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی، ہم سبق پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں بچوں لا الہ الا اللہ کے حرف گنو کتنے ہیں؟ ہم نے ایک ایک حرف گنا، ہم نے کہا جی 1 2 3 4 5 6 7، ہم نے کہا جی 12 حرف کتنے ہیں لا الہ الا اللہ کے؟ گھر جا کے گن لینا، یہاں گننا شروع کیا تو تقریر میں خلل پڑے گا، ویسے گن سکتے ہیں، پابندی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ تو استاد صاحب ہمارے فرمانے لگے پیارے بچوں محمد رسول اللہ کے لفظ گنو، حروف گنو کتنے ہیں؟ تو جب ہم نے حروف گنے تو 12 بنے۔ میں نے کہا ادھر بھی 12 ادھر بھی، کیونکہ 12ویں والا تشریف لا رہا ہے ربیع الاول۔ یہ 12 کا عدد، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12، محمد رسول اللہ کے حرف بھی، یہ 12 حرف آپ نے بنائے ہیں یا عرش والے رب نے؟ بھائی ادھر بھی 12 ہیں ادھر بھی 12 ہیں، آپ ایک کم کر کے تو دیکھو، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف اور محمد رسول اللہ کے بھی۔ اچھا، نہ نقطہ ادھر ہے نہ نقطہ ادھر ہے۔ کاغذ قلم لے کے گھر پہ بیٹا جا کے اپنی نوٹ بک پہ لا الہ الا اللہ لکھنا، محمد رسول، پھر غور کرنا ادھر بھی 12 حرف ادھر بھی 12 حرف، نقطہ نہ لا الہ الا اللہ پہ ہے
نہ محمد رسول اللہ پہ نکتہ ہے. کیوں نہیں؟ رب کو جس طرح پسند نہیں کہ میری توحید پر کوئی نکتہ چینی کرے، میری ذات پر کوئی نکتہ چینی کرے، رب پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب محمد پہ کوئی نکتہ چینی کرے. نہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ ہے اور نہ محمد رسول اللہ پہ کوئی نکتہ ہے. نہ جانے یہ کیوں نکتہ چینی کرتا ہے. نہ رب نے ادھر نکتہ رکھا نہ ادھر نکتہ رکھا. ادھر بھی 12 حرف، ادھر بھی 12. اب آئیے یہ ضمناً 2-3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و پیار کی باتیں آ گئیں، وہ میں نے عرض کر دی. اب اگلی بات سنیں. لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. اب صحابہ عبادت تو رب کی کرتے تھے، لیکن عبادت کے اندر تعظیم پیارے نبی کریم کی کرتے. مسجد سلطان مدینہ کے نمازیوں، گرد و نواح میں رہنے والے، حضور کے پیارے دیوانوں، ذرا غور فرماؤ نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کہ تجھی کو پوجیں. اس سے یہی تو خالص توحید ہے. تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کی پوجا ہے ہی نہیں. تجھی کو پوجیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. یہ باب استفعال ہے. مولانا شیر عالم صاحب بیٹھے ہیں. میں نے کہا کچھ شرم کرو، ترجمہ تو وہ کرو جو لغت کے مطابق ہو. نستعین کا معنی ہے، یہ طلب ماخذ کے لیے آتا ہے جی. نستعین کا معنی ہے تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یہ ہے اصل ترجمہ. ایاک نعبد، تجھی کو پوجیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی مدد. اب تیری ہی مدد چاہیں سے کہ مراد، اگر کسی کو کوئی ایم پی نوکری دلواتا ہے، کسی کو کوئی غریب کی مدد کرتا ہے، بظاہر غریب مدد کر رہا ہے. نوکری ہمارے جی ایم صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اپنی جس مل میں یہ جی ایم ہے وہاں کسی غریب بچے کو نوکری دلوا دیں. بظاہر انہوں نے دلوائی ہے، لیکن حقیقت میں انہیں ذریعہ بنا دیا. اب انہوں نے جو غریب کے بچے کو نوکری دلوائی ہے وہ در حقیقت اللہ کی مدد ہے. وہ اللہ کی، اولیاء اللہ اور انبیاء جب مدد کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب عبادت اور تعظیم. عبادت رب کے سوا اور تعظیم ساری کی ساری مدینے والے مصطفیٰ کریم کی. تعظیم ساری کی ساری سلطان مدینہ کے لیے اور عبادت صرف اللہ کے لیے. اس کے سوا کسی کی عبادت. تعظیم پیارے نبی کریم علیہ السلام. دیکھیے قرآن کی ایک آیت غور سے سنیں ذرا، اگر آپ چاہیں تو سنا دوں میں. دیکھیں، اور اس میں میرے اوپر اعتراض نہ کرنا. پھر کوئی نمازی یا سامعین ناراض ہوں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنی بات نہیں کرنی، میں نے قرآن کی آیت سنانی. اگر قرآن کی آیت سن کے کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 دفعہ ناراض ہو. دیکھیے آیت کریمہ. للہ العزت ولرسولہ وللمومنین. ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے. یا تو کہو یارو قرآن میں نہیں، اگر ہے تو پھر مان لو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. بے نیاز رب خود قرآن میں فرماتا ہے ساری عزتیں اللہ کے لیے اور ساری عزتیں اللہ کے رسول کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ منافق کا لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی آیت میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے ساری عزتیں. لیکن اگر اللہ کریم فرمائے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس کا معنی کیا ہے؟ پنجابی میں کریں یا اردو میں؟
پنجابی میں جلدی سمجھ آئے گا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کا معنی منافقانوں کی پتہ ہوئے. لا یعلمون دا ہی معنی ہے. اچھا اردوش کر دینے تاکہ پھر تسی مطابقت کرو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقوں کو کیا پتا، منافقوں کو کیا پتا، کیا خبر. ساری عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ منافق جو ہے وہ رسول اللہ کی عزت سے گھبراتا ہے، اندر اندر سے چہرہ بگڑتا ہے، طبیعت اس کی مقدر ہوتی ہے. جب بھی رسول اللہ کی عزت کی بات ہوگی، حضور کی عظمت کی بات ہوگی، حضور کی شان کی بات آئے گی، اسے پسند نہیں آئے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو دوستو عبادت اور ہے اور تعظیم اور ہے. کوئی آدمی وضو کر رہا ہو تو اس کے جسم کا پانی استعمال شدہ آپ لے کے چہرے پہ ملیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن قربان جائیں تعظیم دیکھیے. رب نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. ساری عزتیں تو رسول اللہ کے لیے ہیں. اور میرے اعلیٰ اس نے فرمایا آج جو رسول اللہ کی عزت نہیں مانتا، تعظیم نہیں مانتا، قیامت کو جب رسول اللہ کی عزت و عظمت دیکھے گا تو کانپ جائے گا. حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں سمجھ جاتے. قیامت کے دن ہر کوئی کہے گا اج ساڑیاں آنکھاں کھول گئیاں، ایتھے اج چل دی تے محمد مصطفیٰ دی چل دی صلی اللہ. دیکھنی ہے حشر میں پل صراط پہ کھڑے ہو کے امت کو گزار رہے ہیں. میدان محشر پل صراط پہ جلوہ گر ہو کے رب سلم کی ثناؤں میں امت کو گزار رہے ہیں. میزان پہ کھڑے ہو کے امت کے اعمال تلوا رہے ہیں. حوض کوثر پہ جلوہ گر ہو کر جام کوثر بھر بھر کے پلا رہے ہیں. یہ تو قیامت کو حضور کی عزتیں کھل جائیں گی. ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. احمد رضا نے کہا آج کا معنی کام آئے گا. دیکھ کے مانا تو خاک مانا دیکھ کے مانا تو خاک مانا. اسی لیے احمد رضا کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گھر سے تو مان گیا. آج ویڑا ہے آج منو. عبادت اور عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز فجر، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام صاحب دے. تو نیت جب کرتے ہیں تو ہمارے دیہاتوں میں پرانے بزرگ جب نماز پڑھو کہتے ہیں خاص نیت کی تھی ایس نماز دی، خاص نیت کی تھی ایس نماز دی پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے. اب نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں، عبادت خدا کی ہے. صحابہ نماز خدا کی پڑھ رہے ہوتے تھے، تعظیم مصطفیٰ کریم کی کر رہے ہوتے تھے. نماز کے اندر صحابہ حضور کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. صحیح بخاری شریف میں تسی ویکھو ہاں سلطان مدینہ مسجد بھی سجے پاسے کھلو کے امام دے چہرے وال ویکھو گے تہاڈی نماز ٹوٹ جائے گی. پر صحابہ کرام امام کے جو بالکل پیچھے مقتدی ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے. لیکن صحابی دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. دوسرے صحابہ نے صحیح بخاری شریف میں ہے، صحابہ نے کہا یار عجیب بات ہے، حضور کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والی کی درجہ زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، تم وہ درجہ چھوڑ دیتے ہو فضیلت تے حضور دے سجے پاسے کھلو جاندے ہو. تے پیچھے کھلویا کرو نا، جیڑا حضور دے بالکل پیچھے نمازی ہوئے گا او دا درجہ زیادہ ہے. انہاں کہا میں درجیاں تے فضیلتاں تے حضور دے دیدار نو ترجیح دینا. انہاں کہا درجے انہاں دے نالین دے صدقے لب جانے نے
تے فضیلتاں بھی انہاں دے نالین پاک دے تصدق وچ لب جان گیاں۔ اے جڑا نماز وچ حضور دے چہرے دی زیارت کرنے دا مزہ ہے نا، وہ فضیلتاں وچ تے درجیاں وچ مزہ نہیں ہے۔ لو دسو اے جے فرق ہے۔ یہ تعظیم اور عبادت، اچھا عبادت رب دے سوا کسی نہیں۔ تے صحابہ کرام حضور دے وضو دا پانی زمین تے نہیں سن ڈگن دے، تلیاں تے لے کے چہریاں تے سینیاں تے مل لیندے تے حضور دی حجامت مبارک دے کٹے ہوئے وال مبارک صحابہ سنبھال دے سن تے خالد بن ولید نے ٹوپی وچ حضور دے منہ مبارک سیتا۔ عبادت ہو رہے تے تعظیم، صحابہ حضور دی تعظیم کس طرح بجا لے ہوندے سن۔ حدیثی وچ نہ کثرت دے واقعات۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، حکم مانو اللہ کو اور اللہ کے۔ لو آخری بات سنو، اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، اتباع کا معنی ہے نقش قدم پہ چلنا۔ جہاں سے بات شروع کی بے نیاز رب نے فرمایا میرا بھی حکم منو تو میرے رسول دا بھی حکم منو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رب نے قرآن بھی فرمایا میرا بھی حکم منو تو میرے رسول دا بھی حکم۔ تو اللہ کریم نے پھر نتارا کر چھڑیا کسی دے ذہن وچ غلط فہمی نہ آ جائے، یہ رسول کریم دی اطاعت دا حکم ہے۔ رب نے پھر کھول کھول کے قرآن وچ رب نے حکمتاں بیان فرمائیاں نے نا، تے بے نیاز رب نے فرمایا او دنیا والیو سنو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں میرے رسول دا حکم منیا انہیں میرا حکم منیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ برخوردار جی آیت قرآن دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ من یطع الرسول فقد اطاع، پھر رب قرآن بھی فرماتا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کے نے فرمایا اساں سارے رسول کلے نے، اس واسطے رسول اطاعت کرن واسطے نہیں ہوندا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے بھی رسول آئے اس لیے آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو رب نے فرمایا رسول آئے اطاعت کے لیے کہ ہر کوئی ان کی اطاعت کرے۔ تو دنیا والو جس نے میرے محبوب رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جاہ و جلال مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لو دسو اس تو خالص عقیدہ کو ہے دنیا، ادھر کو خالص توحید ہے تو پھر فرق کرنا چاہیے خالص توحید تے نہ خالص توحید، کھرا عقیدہ تے کھوٹا عقیدہ ہو تو فرق کرو۔ اتنے تو کھوٹا پیسہ دکاندار نوٹ خراب ہوئے لیندہ ہی نہیں آتا پائی جی اے مشکوک ہے لے جاؤ، مشکوک شے مارکیٹ وچ نہیں چل دی، آندا پائی جی مہربانی کرو نوٹ بدل دیو مینوں۔ تے اسی تے فخر نہ ساڈا سینہ تان کے سر بلندے، ساڈے تے رب دا کرم ہے، ساڈا عقیدہ کھرا تے سچا تے خالص توحید والا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لو آخری گل سنو، فرمایا اگر تسی اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو تے محبوب انہاں نوں فرماؤ فتبعونی، پھر میری پیروی کرو۔ تے جیڑا بندہ حضور دی محبت دا دعویٰ کرے تے نماز نہ پڑھے، نعرے مارے نماز دے ٹائم نکل جائے مسجد چوں ہے جی تے کترائے نماز پڑھن تو، تے پھر سوچو نا ہر دعویٰ جڑا ہے وہ دلیل دا محتاج ہے، ہر دعویٰ دلیل دا۔ رب نے بھی آکھیا جے میرے نہ محبت دا دعویٰ ہے نا تے میرے معبود دی پیروی کرو، تے جے عشق رسول دا دعویٰ کر دیو تے پھر ویکھنا پئے گا سے سرکار نو سب تو زیادہ پیار کس عمل نال سی، وہ عمل نماز ہے، وہ عمل۔
کربلا والے نے میدان کربلا وچ امام پاک نے شمر چھاتی تے بہ گئے سی نا آ کے آپ نے فرمایا گل سن شمر بدکارا اللہ دے اگے چک لین دے. فرمایا میں زندگی وچ کوئی نماز نہیں کدی چھڈی, میری خواہش ہے میری شہادت ہو رہی ہوئے تے میرا سر سجدے وچ ہوئے. سید دی چھاتی تے باویں شمر ہوئے, سید نماز روزیوں پجدا نہیں. تو عاشق رسول کی پہچان نماز. ایک نشانی سوکھی جی دس چھڑنا تواڈے کام آئے گی, تو پھر یہ دعا کرو میرے وچ بھی خوبی آ جائے تو تواڈے وچ بھی. جنہیں جنہیں سونے محبوب نبی پاک دا کلمہ پڑھے او دے وچ خوبی آ جائے. میں ملن آواں ندیم اتاری صاحب نوں, انہاں دے گھر جاواں, وہ میں جتھے کام کردے دفتر اکیڈمی جاواں, وہ کہن جی انہاں دا کوئی پتہ نہیں, مبلغ آدمی نے, لیکن ایک گل ضرور جے جے تسی انہاں نوں ملنا نا تانوں سلطان مدینہ مسجد لب جان گے نماز دے ٹائم. کس ٹائم؟ انہاں آخنا تسی جے انہاں نوں ملنا نا تے نماز دا انتظار کرو, جدو نماز دا ٹائم ہوئے گا تانوں کسی نہ کسی مسیتی لب جان گے. اے جے مسلمان عاشق رسول دی پہچان, او انہوں ملنا ہوئے تے لوکی آکھن شہر وچ مشہور ہوئے یار انہوں نوں ملنا ہے تے وہ نماز دے ٹائم مسیتے لبدا ہے بندہ. تے 5 ٹائم دی حاضری ہے. میں آج کل جتھے جا رہے ہیں لوگوں نوں دعوت دے رہے ہیں, نماز دی سارے تبلیغ کر دیں, پر میں ایک اور نقطہ اج لے کے آیا. سلطان مدینہ محلے وچ میں بڑی دیر بعد آیا. اتھے میں دسنا اپنا ہوکا دینا ہے, اپنا ایک میسج ہے, پیغام ہے, سنیا ہے, ہر جگہ دے رہے ہیں, پنڈاں وچ, شہراں وچ, محلیاں وچ, بستیاں وچ. 5 ٹائم مسجد دی حاضری, 5 ٹائم مسجد دی. یہ مسجد دے آلے دوالے رہن والیاں واسطے میرے ورگے مسافر بندے یا علماء تبلیغ کر دیں انہاں دا معاملہ کدی اتھے کدی اتھے. جڑے مسجد دے ارد گرد رہن والے ہو نا, تواڈی اس محلے دی مسجد دی 5 ٹائم حاضری لگدی ہے, کیڑا آیا تے کیڑا نہیں آیا. تے سکولوں ناواں نہیں کٹیا جاندا بچے دا. تسی موٹر سائیکل تے بچے نوں لے کے جاؤ نا جدیاں چھٹیاں بہتیاں ہون, تے وہ اکیڈمی والے حالانکہ فیساں بھی لیندے نے, وہ آندے نے تواڈے بچے دا ناواں کٹیا گیا ہے. کیوں؟ انہاں کہا جی ایبسینٹ رہا ہے, ایدیاں غیر حاضریاں تے گنو کنیاں نے. اسی اپنی حاضریاں کدی گنیاں نے, ساڈیاں مسجد دیاں حاضریاں کنیاں نے. لو جی 5 ٹائم دی حاضری مسجد دی یہ بڑی ضروری ہے. تے مسلمانوں کو بندہ اگر پوچھے کہ مسلمان تے مومن دے اتے سب تو بڑا فرض کی ہے, تے میں آکھاں گا وہ 5 ٹائم دی نماز ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ مقررہ اوقات بھی نماز پڑھنا ہر ایمان والے تے فرض ہے. تے اسی اپنی نمازاں دی حفاظت کریے, توجہ دئیے. آپ بھی نمازی بنیے, بچیاں بھی نمازی بنائیے, گھراں وچ بھی نماز دا ماحول بنائیے. اللہ تعالیٰ اسانو ساریاں نوں انہاں گلاں اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وقت دی گنجائش دے مطابق بے ترتیب جی جڑی گفتگو کیتی ہے, یہ دعا کرو اللہ کریم دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے. یہ قبول ہو جائے تو کام بن گیا. تو تسی یہ مصروف وقت مغرب تو عشاء تسی سارے حضور دے عاشق ہو, دیوانے ہو, دلاں میں سونے نبی پاک دا سچا پیار لے کے آئے ہو. ہر آن والے نو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تے حضور دی ادامہ فتبعونی, یہ آخری پیغام تے میسج تے سنیا آئے وے کہ سرکار نے رب نے فرمایا جے میرے نہ محبت دا دعویٰ کیتا پھر محبوب دی پیروی کرو. تے حضور دی پیروی کرنے واسطے ایک حدیث نو ہمیشہ میرے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جدو کوئی اہم مسئلہ بیان فرماندے سن جہاں پہ گھڑی باندھتے ہیں نا اس مسئلے کو لکھ کر وہاں رکھیں. یعنی ہر وقت جی میں ہر ویلے گھڑی نظر وچ ہوندی ہے نا, یہ حدیث ہر ویلے نظر وچ رکھو. لو سنو, سرکار نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید. ایک زمانہ وہ آئے گا لوگ میری سنتاں تو دور ہو جان گے, اس نازک دور میں جس بندے نے میری ایک سنت عمل کر کے انہوں زندہ کیتا انہوں 100 شہیدہ اجر تے ثواب لبے گا. تے حضور دے ادامہ نو اپنائیے, حضور دے طریقے. پھر کیوں نہ آکھیے دین ہو دین محمدی سب کا. کہہ دو ایک باری, دین ہو دین اور طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا. بس ہے مشن ہے
کہ دین ہو دین محمدی سب کا طریقہ ہو طریقہ اسی اپنے گھراں وچ ہندوؤں تے انگریزاں دے طریقے تے گھراں چ واڑے نے اے یہودیاں دے تے عیسائیاں دے ہندوؤں دیاں رسم و رواج ساڈے معاشرے وچ گھراں وچ آئے نے تے جے سرفرازی تے سرخروئی چاہندے ہو نا تکا مار کے کڈو اپنی زندگی وچوں وی تے کرو وی یہود و نصارا تے ہنود دے طریقے کڈ کے پیارے گنبد خضرا دے مقی سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طریقے اپنے گھراں وچ وی لیاؤ اپنی زندگی وچ بھی لیاؤ جدو گلی جو لنگو تو لوگ ویکھ کے آکھنے نبی پاک دا سچا عاشق جا رہا ہے لوگ آکھن حضور دا اے عاشق ہے جنہیں ویکھنا اے جے عاشق رسول اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اسی عمل تو دور ہوندے جا رہے ہیں بے عملی ساڈے وچ بہت آ رہی سانو اپنے احوال تے نظر پانی چاہیے غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر